السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک، اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت 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 شکریہ، کیونکہ پوری دنیا سے الحمدللہ رب العالمین اس وقت لوگ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اور میں آپ لوگوں کے ٹرسٹ پر بہت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے میری باتوں میں وہ اثر رکھا ہے کہ لوگ یقین کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے، کسی پر اگر آپ یقین کرتے ہو نا آج کے دور میں، تو سمجھ لو کہ وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، میں اب آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ کمپنیز کا جو سلسلہ چل رہا ہے عمان میں، جس کو میں پچھلے تقریباً 15 سے 20 دن سے میں آپ لوگوں سے جڑا ہوں اور آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہتا ہوں معاملات، اس میں یہ کہ دیکھو کوئی بھی سلطنت ہوتی ہے نا، جہاں پر کنگڈم شپ ہوتی ہے، جہاں پہ جمہوری نظام نہیں تھا، وہاں پہ چینجز ہوتے رہتے ہیں، معاملات جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کنٹری کو، اپنے لوگوں کی، اپنے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حساب سے چلاتے ہیں ہر چیز کو۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، جب شروع ہوا معاملہ، کیوں میں کہتا ہوں کہ یار جو ہو جلدی کروا لو، بہتر ہے، اچھا رہتا ہے۔ دیکھو، سوڈان کی اور سیریا کی دو نیشنلٹیز ایسی ہیں جن کی ابھی کمپنیز وغیرہ انہوں نے بنانا بند کر دی ہیں۔ کیوں تھی اس کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور کچھ نیشنلٹیز کو ابھی بند کریں گے، جیسے کہ یو اے ای نے ایران کو بند کر دیا ہے، بین کر دیا بالکل، افغانستان کو بالکل بین کر دیا ہے، مطلب وہ لوگ اپنے کاروبار نہیں بنا سکتے اب یو اے ای میں۔ اسی طرح عمان کے اندر بھی آف کورس آنے والے دنوں میں وقتاً فوقتاً وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈیسیجنس لیتے ہیں۔ سو عمان کے اندر بھی اب اس طرح کے کچھ معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ نئے پیپر، جیسے پہلے ہم جو بنا رہے تھے سمپلی بالکل اسٹریٹ اوے چیزیں جاری تھی، اب کچھ نئی فارمیلٹیز اس میں آ رہی ہیں، کچھ نئے پیپر سرکاری جو ہیں حکومت کے، کچھ نئی انڈرسٹینڈنگ، کچھ نئے میمورنڈمس آ رہے ہیں اس کے اندر۔ سو یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا رہتا ہے اس میں وہ امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اور وہ چیزیں ایک ٹائٹننگ کی طرف جاتی ہیں، وہ ایز کی طرف نہیں جاتی، وہ ٹائٹننگ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ایک کوٹا ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے، جب وہ فل اپ ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ کیا کرتے ہیں، روکتے، یہ روکو، یہ چلا دو، یہ روکو، اس کو ایسے کر دو۔ تو بھائی جان آپ دیکھو، کاروبار جو بھی کرنا چاہتے ہو، کاروبار کے لیے کمپنی بہت ضروری ہے۔ تو کمپنیز کے میں نے نمبر وغیرہ دیے ہوئے ہیں آلریڈی، میں دوبارہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائیں گے، میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، ان پہ آپ رابطہ کر لیں۔ اگر آپ سعودی میں ہیں تو میں اس وقت سعودی عرب میں ہوں، آپ مجھ سے سعودی میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ عمان میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو عمان کا اور سعودی دونوں کے نمبر آپ کو یہاں پر مل رہے ہوں گے۔ اپنی کمپنی بنائیں، اور دیکھو ہم الحمدللہ ٹھوک بجا کے سیدھا سیدھا کام کرتے ہیں، ہمارا کوئی آگے پیچھے اوپر نیچے ہڈن وڈن والا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا کاروبار سے ریلیٹڈ بتا دوں، بہت سارے لوگ پوچھیں یار کاروبار کیا کریں ہم۔ دیکھو بھائی، آپ بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ عجمان سے، شارجہ سے یہاں آتی ہیں، آپ ان کو اپنی کمپنی بنا کے سہار پورٹ پہ منگواؤ، ڈائریکٹ عمان منگواؤ، ڈائریکٹ عمان میں سیل کرو۔ اسی طرح بہت بڑی تعداد میں کاسمیٹکس، بہت بڑی تعداد میں دبئی سے آتا ہے، آپ اپنی کمپنی بنا کے اپنے پاس منگواؤ، ڈائریکٹ چائنا سے اپنے نام کی اپنی برانڈنگ کروا کے بنواؤ۔ اسی طرح بہت بڑی تعداد میں پلاسٹک کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بوٹلز وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ لیکن میں آپ کو ایک گائیڈ کروں گا، زندگی کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ آپ نے لینی، گائیڈنس آپ ضرور لیں، لیکن کسی کے کہنے پہ کاروبار مت کریں، کیونکہ دیکھو ہر بندے کا اپنا جوتا ہوتا ہے، اپنا پاؤں ہوتا ہے، آپ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں فٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اپنے حساب سے ترتیب بتاؤں گا کاروبار کی، آپ جو ہے اس کو اپنے حساب سے کرو گے۔ میں اگر آپ لیٹ سے آپ مجھ سے پوچھتے ہو رینٹ کار کا کاروبار کرنا ہے، میں آپ کو بولوں ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 1 لاکھ ریال لے آؤ، اور 2-3 لینڈ کروزر لیں گے، 2-3 فارچونر لیں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا تقریباً ایزیلی سمجھ لو کہ 5 سے 6 ہزار 7 ہزار ریال آپ کی ان ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی اس کے اندر، اور چھوٹی گاڑیاں بھی آ جائیں گی اس کے اندر 2-3 اس طرح سے کر کے۔ تو آپ بولو گے نہیں یار یہ 1 لاکھ ریال تو بہت زیادہ ہے، پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اپنی فیزیبلٹی آپ نو ہاؤ لو، صرف نو ہاؤ، اور فیزیبلٹی آپ اپنی خود سے بناؤ، کیونکہ دیکھو آپ جو بزنس کرنا چاہتے ہو وہ اس کو آپ ہی بہترین طریقے سے کر سکتے ہو۔ باقی الحمدللہ عمان ایک پورا ملک ہے، 60 لاکھ کے قریب عمان کی آبادی ہے، تو بھائی جان پوٹینشیل بہت ہے۔ مطلب اگر آپ چھوٹی موٹی اسٹیٹس پہ جاتے ہو، کوئی عجمان میں کام کر رہا ہے، کوئی شارجہ میں کام کر رہا ہے، کوئی دبئی میں، اس سے بہت بہتر ہے، کیونکہ پورا ایک وائڈ کنٹری ہے بھائی، یہ پورا ایک کنٹری ہے، اس کا رقبہ سعودی عرب کے بعد سب سے بڑا جو ملک ہے خلیج میں وہ عمان ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کا رقبہ سلالہ، مسقط سے سلالہ جاتے ہوئے میں 1000 کلومیٹر پڑتا ہے، 1000 کلومیٹر۔ تو آپ اس کے رقبے کا اندازہ لگا سکتے ہو، اس کی پوٹینشیل کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس وقت ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ انیشیٹ کر سکتے ہو، بہت ساری چیزیں، مطلب تقریباً آپ یہ سمجھ لو 95% جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے ابھی عمان۔ اگر آپ بڑے پیسے والے ہو، آپ کو انڈسٹری لگانا چاہتے ہو، تو بھی آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، اور آپ 100% اون لگا سکتے ہو اپنی انڈسٹری وہاں پر۔ سو ان چیزوں کو آپ دیکھو، میرا کام دیکھو صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو سیٹ اپ بنا کے دینا ہے کمپنی کا۔ آگے یہ ہے کہ آپ یہاں پر آؤ، دیکھو اپنے معاملات، آپ کو میں ادھر پہنچا کے دوں گا عمان کے اندر، میں آپ کو انشاءاللہ لے کے آؤں گا، پہنچاؤں گا اس کے، اور ابھی انشاءاللہ اگلے ویک میں پہنچ رہا ہوں عمان۔ ہماری
بہت سارے کسٹمر جو ہے نا وہ پہنچ رہے ہیں عمان, کیونکہ ان کے ویزاز وغیرہ الحمدللہ نکل گئے, کمپنی فارمیشن کمپلیٹ ہو گئی, ان کے ویزاز وغیرہ نکل گئے اور وہ عمان پہنچ رہے ہیں. کچھ پہنچ گئے ہیں, کچھ پہنچ رہے ہیں, تو ان سے بھی میں انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیوز وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسا رہا ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کام کروانے کا. اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ دیکھو جو جب جہاں جیسے ملے نا اپرچونیٹی اس کو گریب کر لینا چاہیے, کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپرچونیٹی کو گریب کرتے ہیں اور پھر اس کو کیش کرتے ہیں. اگر آپ لوگ سوچتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, تو پھر آپ سوچتے ہی رہیں گے. کوئک ڈیسیژنس اگر آپ لیں گے سوچ کے سمجھ کے, سوچیں سمجھے بالکل, لیکن کوئک ڈیسیژنس لیں تو وہ آپ کے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر رہے گا. باقی میرا کام ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا, بتانا. دعاؤں کی درخواست ہے بھائی جان, اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اور میں ہوں آپ کا اپنا بلال معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.